بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے ابو طوالہ نے، جن کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن تھا، کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ ہمارے پاس ایک بکری تھی، اسے ہم نے دوہا، پھر ہم نے اس میں اسی کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے تھے، اور ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی کر فارغ ہوئے تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ نے اس دیہاتی کو عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ نے اسے دیہاتی کو عطا فرمایا کیونکہ وہ دائیں طرف تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، بس خبردار دائیں طرف ہی سے شروع کیا کرو۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی سنت ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2571۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مریض زہران نامی جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے تھکا دیا، اور میں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا، پھر ابو طلحہ کے ہاں لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے پیچھے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ کہا کہ دونوں رانیں انہوں نے بھیجی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا اور اس میں سے آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں، کچھ تناول بھی فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2572۔ امام مالک نے بیان کیا ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گورخر کا تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ اس وقت مقام ابوا یا مقام ودان میں تھے، راوی کو شبہ ہے۔ آپ نے ان کا تحفہ واپس کر دیا، پھر ان کے چہرے پر رنج کے آثار دیکھ کر فرمایا کہ میں نے یہ تحفہ صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2573۔ عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اپنے ہدایہ سے یا اس خاص دن کے انتظار سے۔ راوی کو شک ہے، لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2574۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی خالہ ام حفید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گوہ ساہنا کے تحائف بھیجے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو تناول فرمایا، لیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دسترخوان پر گوہ ساہنا کو بھی کھایا گیا، اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2575۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن زیاد سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ دریافت فرماتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ اپنے اصحاب سے فرماتے کھاؤ، آپ خود نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے کھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2576۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریدہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے بطور صدقے کے دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ صدقہ ہے، اور ہمارے لیے جب ان کے یہاں سے پہنچا تو ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2577۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبد الرحمن سے سنی تھی، اور انہوں نے قاسم سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا، لیکن ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی۔
جب اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے فرمایا تو انہیں خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور بریرہ رضی اللہ عنہ کے یہاں صدقے کا گوشت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ وہی ہے جو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے، یہ ان کے لیے تو صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے چونکہ ان کے گھر سے بطور ہدیہ ملا ہے، ہدیہ ہے۔ اور آزادی کے بعد بریرہ رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر چاہیں تو نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں۔ عبد الرحمن نے پوچھا بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند حضرت مغیث رضی اللہ عنہ غلام تھے یا آزاد؟ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن سے ان کے خاوند کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ غلام تھے یا آزاد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2578۔ عبداللہ نے خبر دی انہیں خالد حذا نے حفصہ بنت سیرین سے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کیا کوئی چیز کھانے کی تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جو آپ نے صدقے کی بکری بھیجی تھی اس کا گوشت انہوں نے بھیجا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ پہنچ چکی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2579۔ حماد بن زید نے بیان کیا ہشام سے ان کے والد نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میری سوکنیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن جمع تھیں۔ اس وقت انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2580۔